اصل میں اس کے دو مقاصد ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو یہ کہ جو صورتحال ہے اس وقت اس کا صحیح تجزیہ لوگوں کے سامنے آئے ہے۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جائے، امت مسلمہ جس کیفیت سے دوچارے ہے کیوں؟ اس کے ضمن میں آپ نے دیکھا کہ وہ قرآن کا قانون عذاب، اس کے حوالے سے میں نے بات شروع کی کہ ہم اس وقت عذاب کی گرفت میں ہیں، اور یہ جو اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی، بہت سے اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں آئے تھے، جبکہ قرآن تو کہتا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، تو یہ کہ یہ در حقیقت ایک عارضی فینومینن ہے۔ ان کے ہاتھوں جو بھی پٹائی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کروا رہا ہے، یہ اور شدت کے ساتھ جو ہے خاص طور پر اہل عرب مسلمانوں کی پٹائی ہونی ہے، جو احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ان کا استحصال ہوگا، آخری عذاب، آخری خاتمہ ان کا ہوگا۔ اس حوالے سے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں احادیث میں، مگر میں وہ لفظ جو ہے اس کو معاذ اللہ اتنا قیاس نہ کیجئے کہ کیا ان کو بیان کرنے سے حضور کے پیش نظر کوئی سیاسی مقصد تھا، یا یہ کہ یہ بھی تعلیم کا جز ہے، اور حضور نے یہ باتیں اگر بیان کی ہے تو بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی افادیت کے تو بیان نہیں کی ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے اندر ایک کانشسنس جسے کہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، ماضی میں کیا تھا، آگے کیا اندیشے ہیں یا کیا توقعات ہیں، اس کے لیے ذہناً تیار رہیں، ورنہ ایک آدمی اچانک کسی صورتحال سے دوچار ہوتا تو ہکا بکا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بجائے یہ ہے کہ ذہنی طور پر ہمیں معلوم ہو صغرا کبرا کیا ہے، اس کا کیا سلسلہ ہے، جس کا کہ اگلی کڑی یہ آنے